بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت نہم کے عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں پروفیسر طارق نعیم بدر، شعبہ اردو دا کنسیپٹ اکیڈمی اسلام آباد آپ سے مخاطب ہوں۔ کل ہم نے سبق پڑھا تھا مرزا غالب کے ادات و خصائل، ہم نے اس کی مشق کی، تشریح کی، مشکل الفاظ کے معنی لکھے، مصنف کا تعارف میں نے آپ کو کروایا بڑی تفصیل سے۔ پوری کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کسی قسم کی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف، کوئی بات تشنا نہ رہ جائے، کہ آپ کو سمجھ نہ آئے۔ اس کے باوجود اگر کہیں پہ آپ کو کوئی پرابلم فیس کرنی پڑے، کوئی ایسا مسئلہ سامنے آئے جو آپ سمجھیں کہ یہ تشریح طلب تھا، یا یہ بات اچھی طرح وضاحت سے بیان نہیں کی گئی، یا یہ بات مجھے صحیح طرح سمجھ نہیں آئی، اس کے لیے آپ سوال کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے ای میل ایڈریس پہ ای میل کریں، واٹس ایپ گروپ میں میسج کریں یا کال کریں، ہم آپ کی تشفی کے لیے یہاں موجود ہیں۔ آج ہم جو سبق پڑھیں گے وہ ہے نعت۔ نعت وہ منظوم کلام ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ جس طرح حمد ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے، نعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہوتی ہے۔ تیسرے نمبر پہ آتی ہے منقبت، جس میں صحابہ کرام، اولیاء کرام اور نیک لوگوں کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ اس کے بعد نظم بلحاظ موضوع کی اگر ہم بات کریں تو اس کے بعد آتا ہے قصیدہ۔ قصیدہ میں کسی بھی عام شخص کی تعریف شاعری میں بیان کی جاتی ہے۔ پھر مرثیہ ہے، مر جانے والے کسی شخص کی زندگی کے حالات اس کے مرنے کے بعد شاعری میں بیان کرنا مرثیہ کہلاتا ہے۔ بہرحال وہ ایک الگ چیپٹر ہے، ایک الگ لیکچر ہے، ایک الگ بات چیت ہے، اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ضرورت پڑی تو بات چیت کریں گے۔ فی الحال ہمارا موضوع ہے نعت، جس کے لفظی معنی ہیں ایسی شاعری، ایسا منظوم کلام، ایسی نظم جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ تو ہمیشہ کی طرح پہلے ہم اس نعت کے لکھنے والے شاعر کا تعارف پڑھیں گے۔ اس کے شاعر کا نام ہے امیر مینائی۔ آپ 1832 کو پیدا ہوئے اور 1900 عیسوی میں آپ فوت ہو گئے۔ یہ آپ کا تاریخ ولادت اور تاریخ وفات ہے۔ منشی امیر مینائی نصیر الدین حیدر شاہ عود کے عہد میں لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ عود ریاست تھی، شاہ عود۔ عود چلیں تفصیل سے بتا دیتا ہوں۔ جب پاکستان اور بھارت 1947 میں الگ الگ ہوئے تو یہاں پہ چھوٹی بڑی 584 ریاستیں تھیں، جن میں سے 545 ریاستوں نے تو اسی وقت انڈیا سے یا پاکستان سے الگ کر لیا تھا، اور باقی جو ریاستیں ہیں وہ بعد میں آہستہ آہستہ پاکستان یا بھارت میں شامل ہوتی رہیں، جس میں باولپور ہے، کلات ہے وغیرہ۔ اور یہ جو عود ہے یہ بھی ایک ریاست تھی، اور اس کا جو حکمران ہوتا تھا وہ شاہ کہلاتا تھا، مسلمانوں کے زیر نگیں تھی، اور بادشاہ کا نام تھا نصیر الدین حیدر۔ ان کے زمانے میں آپ لکھنؤ میں پیدا ہوئے۔ لکھنؤ جو ہے یہ عود کی کا دارالحکومت ہے، رائے دہانی تھا۔ آپ کے والد کا نام مولوی کرم محمد تھا۔ آپ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی کی اولاد میں سے تھے۔ حضرت مخدوم شاہ مینا لکھنوی رضی رحمۃ اللہ علیہ ایک عظیم صوفی بزرگ تھے، اس لیے اپنے نام کے ساتھ مینائی لکھتے تھے، یعنی ان کی نسبت کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے نام کے ساتھ آپ امیر کے ساتھ مینائی لکھتے تھے۔
آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم مفتی سعد اللہ رامپوری سے حاصل کی۔ بعد ازاں تعلیم کی تکمیل کے لیے علماء فرنگی محل کے مدرسے میں داخل ہوئے۔ مدرسہ ہے جس کا نام ہے علماء فرنگی محل۔ منشی مظفر علی اسیر سے شاعری کی اصلاح لی۔ کسی بھی کام کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے کچھ چیزیں ضروری ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے استاد، کوئی بھی کام آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کو استاد کی ضرورت ہوتی ہے۔ سب سے پہلی جو درسگاہ ہے، سب سے پہلا جو مدرسہ ہے وہ ماں کی گود ہے۔ ماں کی گود سے انسان سیکھنا شروع کرتا ہے، جس میں کھانا پینا ہے، بیٹھنا اٹھنا ہے، رہن سہن ہے، اخلاق ہے، تربیت ہے۔ یہ ساری چیزیں ماں کی گود سے ہمیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پھر جو ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں، پھر مدرسے میں، اسکول میں داخل ہوتے ہیں، پھر ہم کالج جاتے ہیں، یونیورسٹیز جاتے ہیں، ترقیاں کرتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، سروسز کرتے ہیں، اور ہر معاملے میں ہمیں اپنے لیے ایک استاد کی ضرورت ہمیشہ رہتی ہے جو ہمیں متعلقہ چیزوں کے بارے میں سمجھا سکے۔ سب سے بہترین استاد ماں ہے۔ تو یہاں جب یہ بڑے ہوئے تو ان کو شوق تھا شاعری کرنے کا، منشی امیر مینائی کو، تو انہوں نے منشی مظفر علی اسیر جو کہ خود ایک بہت اچھے شاعر ہیں اردو کے، ان سے آپ نے اصلاح لی۔ پھر کیا ہوا جی؟ پھر یہ ہوا کہ کم عمری ہی میں شاعری میں بلند مقام حاصل کر لیا۔ یعنی شروع میں ہی اپنے شوق کی وجہ سے، کیونکہ ان کو شوق تھا اور بہت زیادہ تھا، شوق بڑا ہوا تھا سے، اس لیے یاد رکھیے جب کسی چیز کو آپ شوق سے کرتے ہیں، کسی چیز کے لیے آپ شوق رکھتے ہیں، آپ کسی چیز کو بہترین طریقے سے کرنا چاہتے ہیں، آپ عروج کی منزل پانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ محنت کرتے ہیں۔ اور یاد رکھیں رب رحیم کسی شخص کی محنت کو ضائع نہیں کرتا۔ ابھی آپ کی عمر 20 سال تھی کہ نواب واجد علی خان نے اپنے دربار میں طلب کیا اور کلام سنا۔ ریاست رامپور کے بادشاہ تھے نواب واجد علی خان، انہوں نے اپنے دربار میں بلایا۔ جب آپ کی شہرت ہو گئی، آپ مشہور ہو گئے کہ منشی امیر مینائی صاحب ایک عظیم یا بڑے شاعر بن گئے ہیں، تو آہستہ آہستہ ان کی شہرت بادشاہ کے دربار تک پہنچی، تو بادشاہ سلامت نے آپ کو طلب کیا، آپ کا کلام سنا۔ پھر کیا ہوا؟ 42 سال رامپور کے نواب یوسف علی خان اور نواب کلب علی خان کے استاد رہے۔ یہ وہی نوابین جس کی وجہ سے میں پہلے آپ سے بات کی کہ اس وقت دیسی ریاستیں تھیں بہت ساری، اور ان کے جو بادشاہ کئی نواب کہلاتے تھے، کئی بادشاہ کہلاتے تھے، کئی نظام کہلاتے تھے، مختلف لقب اختیار کیا ہوا تھا۔ تو یہ دونوں نوابین ہیں، یوسف علی خان اور کلب علی خان۔ شاعری میں ان لوگوں کو اصلاح دی اور ان کی شاعری جو ہے اس کی تصحیح کرتے رہے، اور 42 سال انہوں نے ریاست رامپور میں گزار دیے۔ آخری زمانے میں نواب مرزا داغ نے، پورا نام ان کا ہے مرزا خان داغ دہلوی، یہاں مختصراً لکھا ہوا ہے نواب مرزا داغ دہلوی نے انہیں حیدرآباد بلوایا۔ وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اسی بیماری کے دوران میں انتقال ہوا۔ نواب مرزا خان داغ دہلوی بہت بڑے اردو کے شاعر ہیں۔ حیدرآباد دکن کی بات ہو رہی ہے، 2 حیدرآباد ہیں، ایک انڈیا میں ہے، وہ حیدرآباد دکن کہلاتا ہے، ایک ہمارے پاس پاکستان میں ہے۔ اگر آپ بائی روڈ یا بائی ٹرین کراچی جائیں تو آپ کو راستے میں 150 کلومیٹر تقریباً پہلے ایک شہر ملتا ہے سندھ میں جس کا نام ہے حیدرآباد۔ تو یہ جو حیدرآباد جس کے میں یہاں پہ ذکر ہوا، یہ حیدرآباد دکن ہے اور یہ انڈیا میں آج بھی موجود ہے۔ دراصل یہ بھی ایک ریاست تھی اور اس کے نوابین مسلمان تھے، اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ تو اس جو ریاست حیدرآباد دکن جب آزادی ملی، جب آزاد ہوا ملک، بھارت اور پاکستان الگ ہوئے، تو اس وقت کیا ہوا کہ اس ریاست پہ بھارت نے بزور طاقت اپنی فوجیں بھیج کے قبضہ کر لیا۔ تو وہاں جاتے ہی بیمار ہو گئے اور اس بیماری کے دوران ان کا انتقال ہوا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ان کی شاعری کے اسلوب بیاں کی طرف، ان کا انداز بیاں کیسا ہے، ان کی کتابیں کون کون سی ہیں، اس پہ ہم بات کرتے ہیں۔ امیر مینائی کا شمار اپنے عہد کے قادر الکلام شاعروں میں ہوتا ہے۔
قادر الکلام کے معنی ہوتا ہے کلام پہ قدرت رکھنا، کلام پہ قابو رکھنا، بات پہ قابو رکھنا، قادر الکلام۔ معنی زبان پہ قابو رکھنا، الفاظ کے چناؤ پہ قابو رکھنا، ایسی بات کرنا جو سننے والے کو، جو کہنے والے کو اچھی لگے، بری نہ لگے، اسے کہتے ہیں قادر الکلام۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، اصناف صنف کی جمع ہے جس کے معنی ہیں قسم۔ انہوں نے تمام اصناف میں شاعری کی، یعنی بہت ساری اصناف میں انہوں نے شاعری کی کوشش کی، نظمیں، غزلیں لکھی، قصیدے لکھے، مرثیے لکھے، لیکن ان کی غزل اور نعت، ان کا جو رجحان ہے وہ غزل اور نعت کی طرف زیادہ رہا، یعنی ان کو جو دلی شوق تھا وہ نعت لکھنا تھا یا غزل لکھنا تھا۔ رجحان کے معنی ہوتا ہے لگاؤ یا جھکاؤ۔ آپ کی شاعری زبان و بیان کی خوبیوں اور فکر و خیال کی رعنائیوں کا مجموعہ ہے۔ رعنائی کہتے ہیں خوبصورتی کو۔ آپ چمک دمک بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی نعتوں میں آورد کے مقابلے میں آمد کا رنگ زیادہ ہے۔ انہوں نے محاورات اور صنائع کو اس عمدگی سے برتا ہے۔ محاورات محاورے کی جمع ہے، صنائع مصنوعی سے ہے، صنعت سے بنانا، صنائع کے معنی بناوٹ۔ خوبصورتی سے برتا ہے سے مراد میرے بچے ہوتا ہے، برتنا سے مراد ہے استعمال کرنا۔ ان کی نعتوں میں اچھا یہ ہو گیا۔ اس کے بعد ہے کہ کلام میں کہیں بھی تصنع پیدا نہیں ہونے پایا، بناوٹی۔ یہاں مراد تصنع سے ہے بناوٹ کرنا، یعنی آپ کوئی بات کرتے ہیں تو سننے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ بات بناوٹی ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن امیر مینائی کے کلام میں آپ کو بناوٹ نہیں ملتی، بلکہ اس طرح محسوس ہوتا ہے جیسے ساری کی ساری باتیں وہ حقیقت پہ مبنی ہیں، اور حقیقی باتیں وہ ساری وہ جو ہیں وہ اپنے کلام میں کر رہے ہیں۔ انہوں نے الفاظ و تراکیب کے استعمال بھی محتاط ہو کر کیا ہے، اور حتی الامکان سادگی اور روانی کا پہلو پیش نظر رکھا ہے۔ ان کی نعتوں میں درد و اثر اور سوز و گداز کی عمدہ مثالیں ملتی ہیں۔ درد و اثر، سوز و گداز کہتے ہیں، سوز دکھ درد کو کہتے ہیں، سوز و گداز آپ یوں کہہ لیں کہ انہوں نے جو بات چیت کی، جو شاعری کی، اس میں ہمیں جو انداز بیاں ہے ان کا، اس میں دل کی ساری کیفیات ملتی ہیں۔ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو مصنوعی ہو یا تصنع زدہ ہو، بناوٹی ہو، ایسی کوئی بات ان کی شاعری میں ہمیں نہیں ملتی۔ تو اس کے بعد ہم چند تصانیف ہیں ان کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ان کی تصانیف میں 2 عشقی ایوان، پیار و محبت کی باتیں اس میں شاعری کی، اور ان کتابوں کا نام ہے مرات الغیب، دوسری ہے صنم خانہ عشق۔ یہ دونوں کی عشقی شاعری غزلوں کی کتابیں ہیں۔ ایک نعتیہ دیوان ہے جس کا نام ہے محامد خاتم النبیین، یہ وہ کتاب ہے جس میں سے آپ کی یہ جو نعت ہے ہمارے سلیبس میں، ہمارے نصاب میں جو شامل ہے، یہ نعت ہم نے اسی کتاب سے لی گئی ہے جس کا نام ہے محامد خاتم النبیین۔
شامل ہیں۔ انہوں نے شاعروں کا ایک تذکرہ انتخاب یادگار کے نام سے مرتب کیا۔ مرتب کرنا کے معنی ترتیب دینا۔ ان کی ناتمام لغت امیر اللغات بھی ان کا ایک اہم علمی کارنامہ ہے۔ امیر اللغات کے حوالے سے صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ امیر اللغات ایک ایسی لغت کی کتاب تھی جس میں الفاظ کے معنی دیے جاتے ہیں الف بائی ترتیب سے، پہلے الف سے متعلقہ الفاظ، پھر بے سے، پے تے، ٹیٹ سے۔ آدھی کتاب انہوں نے تقریباً لکھی اور پھر ملک الموت نے ان کو آ لیا اور اس کتاب کو مکمل کرنے کی ان کو توفیق نہ ہو سکی۔ بعد میں ان کے شاگرد نے اس کو مکمل کیا۔ امیر اللغات کے نام سے امیر مینائی کی لکھی ہوئی لغت مارکیٹ میں موجود ہے۔ تو آج کے بیٹا سبق اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے لیکچر میں۔ کوئی سوال سمجھ نہ آئی ہو، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔